ابھی تک ہم جو کرتے آئے ہیں اس کے ریاکشن میں وہ بالکل فضول کام. امت مسلمہ کو یہ دعوت دی گئی کہ وہ اسرائیل کی فلسطین کے خلاف جہاریت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. اگر ہم اس فلسطین کی بات کریں گے تو ہمیں کشمیر کی بات بھی کرنی چاہیے. مودی کو انڈیا میں مودی کسائی مودی بچر کے نام سے پکارا جاتا ہے. ہمیں اسرائیل اور یہودیوں کی کمپنیوں کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا فوری طور پہ بائیکاٹ کر دینا. گجرات میں اس نے 2000 مسلمانوں کا انتہا پسند ہندوؤں سے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت قتل عام کروایا تھا. السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ اپنے یوٹیوب چینل فیصل ادریس آفیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، آج جس اہم پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہ رہا ہوں وہ انتہائی اہم ایشو ہے اور ہمارا نازک ایشو ہے، اور ہمارا نہیں، پاکستان کا نہیں، میرا نہیں، آپ کا نہیں، پوری امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اور ابھی تک ہم جو کرتے آئے ہیں اس کے ریاکشن میں وہ بالکل فضول کام ہے، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس پہ پہلا جو علم جو ہے وہ بلند کیا ہے وہ یوم القدس جو ہے وہ منانے کا فیصلہ حضرت امام خمینی کی طرف سے ایران سے کیا گیا، اور امت مسلمہ کو یہ دعوت دی گئی کہ وہ اسرائیل کی فلسطین کے خلاف جہاریت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. ناظرین، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یوم القدس منانے سے یہ بات تو طے ہو گئی کہ ہم اسرائیل کے ظلم ضابطے اور اس کی جہاریت کے خلاف ہیں جو وہ امت مسلمہ پر ڈا رہے ہیں. ناظرین، اگر ہم اس فلسطین کی بات کریں گے تو ہمیں کشمیر کی بات بھی کرنی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ مودی کو انڈیا میں مودی کسائی مودی بچر کے نام سے پکارا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے وہ جب گجرات میں وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے گجرات میں کیا ہوا تھا، یہ آج میں آپ کو اپنے ویلاگ میں بتاؤں گا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ابھی امت مسلمہ کو کیا کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ اسرائیل ناب ہو سکے. کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نہ ہمارے سے ٹیکنالوجی میں ہم اس سے لڑ سکتے ہیں، نہ ہم طاقت میں اس سے لڑ سکتے ہیں، نہ ہم اس سے اکانومی میں لڑ سکتے ہیں، نہ ہم اس سے پیسے میں لڑ سکتے ہیں، نہ ہم اسے اسلحہ اور بارود سے لڑ سکتے ہیں. تو اندازہ لگا لیں کہ ہم نے اس کو کس طرح شکست دینی ہے. یہ آج میں اپنے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا. یہ میں بتاؤں گا کہ مودی نے گجرات میں کیا کیا تھا، اب وہ کشمیر میں کیا کر رہا ہے، اب انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور ہمیں امت مسلمہ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت مشرق وسطی میں جو بلاک نیا بن رہا ہے وہ کس قدر خوش آئند ہے، اور یہی وہ رائٹ ٹائم ہے جس وقت امت مسلمہ جو ہے وہ اپنے یہ موقف پیش کر سکتی ہے. یہ موقف پیش کرنا انتہائی آسان ہے، انتہائی بالکل بے ضرر سا موقف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا، اور آپ لوگ بھی میرے سے دل پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کریں گے کہ آپ لوگ بھی اس پہ عمل کریں گے، اور آپ لوگوں کو اجر اس کا اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اور یہ صحیح اظہار یکجہتی ہوگی فلسطینیوں کے خلاف، یہ اظہار صحیح یکجہتی ہوگی کشمیریوں کے مسلمانوں کے یہ صحیح اظہار یکجہتی ہوگی، معافی چاہتا ہوں، فلسطینیوں کے حق میں، ان کے مسلمانوں کے حق میں، ان کے حقوق کے حق میں. اور یہ صحیح اظہار یکجہتی ہوگی کشمیر کے مسلمانوں کے حقوق کی آواز بلند کرنے کے لیے. ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت امام خمینی نے یوم القدس کے حوالے سے جب پوری دنیا سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ امت مسلمہ کو متحد ہو جانا چاہیے اور اسرائیل کی جہاریت کے خلاف متحد ہو کے ان کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ میں اپنی رائے بعد میں دیتا ہوں. اس پہ ایران ایمبیسی نے مجھے مدعو کیا ایک افطار ڈنر پہ، اور اس میں ایک تقریب بھی تھی یوم القدس کے حوالے سے. اس میں مجھے انہوں نے اپنے اظہار خیال کرنے کا موقع دیا. ادھر ان کے کونسل جنرل، ان کے امبیسڈر، ان کے ڈائریکٹر جنرل، ان کے اور مکتبہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے مختلف قسم کے لوگ، علماء اکرام، اور انتہائی شعبہ زندگی، انتہائی مطلب ہائی پروفائل شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اور مقرر موجود تھے. ان سب کی تقاریر سنی. ان تقاریر کو سن کے میں نے اندازہ لگایا
کہ یہ صرف تقاریر سے اسرائیل کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ ہی ہم اسرائیل کے خلاف کوئی اعلان بغاوت کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اس میں تجویز پیش کی کہ ہمیں فی الفور اسرائیل کے خلاف نہ ہم ایٹمی ٹیکنالوجی سے لڑ سکتے ہیں، نہ ہم قوت میں لڑ سکتے ہیں، نہ ہم پیسے کے بلبوتے پر لڑ سکتے ہیں، نہ ہم اکانومی کے بلبوتے پر لڑ سکتے ہیں، نہ ہم انہیں کوئی ٹیکنالوجی میں مات دے سکتے ہیں۔ تو ہمیں اسرائیل کی مصنوعات کا، یہود کی جو یہودی کمپنیاں جو ہیں ان کی مصنوعات جو مسلمان ممالک میں ہاتھوں ہاتھ بکتی ہیں اور پسند کی جاتی ہیں، جن کی معیشت دن بدن بڑھتی ہے، وہ ان کا فوری طور پر بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ بطور مسلمان ہمیں اسرائیل اور یہودیوں کی کمپنیوں کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا فوری طور پہ بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ اس بائیکاٹ کرنے سے پتہ کیا ہوگا؟ ان کی معیشت جو ہے وہ نیچے آئے گی۔ جب ہم ان کی چیزیں خریدتے ہیں وہ اسٹرینتھل ہوتے ہیں تو وہ انہی پیسوں سے مسلمانوں پہ بم مارتے ہیں اور انہی پیسوں سے وہ مسلمانوں کے حقوق سلب کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اشیاء کا آج ہی وعدہ کریں، ان کی اشیاء جو ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، آج ہی اپنی افطاری میں سے ان کی اشیاء اٹھا دیں، آج ہی اپنے وارڈروب میں سے ان کی اشیاء اٹھا دیں، اور یہ تہیہ کر لیں کہ آئندہ کھانے پینے سے لے کے پہننے چلانے اور گاڑی تک ان کی ٹیکنالوجی آپ استعمال نہیں کریں گے تو یقین کریں ہم اسرائیل کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو صرف نعرے اور تقریریں اور بیانات کی حد تک ہم مسلمانوں کی مدد کر سکیں گے اور مسلمان یوں ہی پستے رہیں گے۔ اب آ جاتے ہیں، اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، ماہ صیام ہے، اس میں ایک عہد کر لیں، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا اس بات کا۔ جب آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی اس طریقے سے مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اب آ جاتے ہیں مودی بچر کی طرف۔ مودی جو ہے اس نے، آپ کو پتا ہے کہ وہ جب ابھی تو دوسری دفعہ وہ پرائم منسٹر منتخب ہو گیا انڈیا کا، وہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر منتخب ہونے سے پہلے وہ چیف منسٹر گجرات تھا۔ گجرات میں اس نے 2000 مسلمانوں کا انتہا پسند ہندوؤں سے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت قتل عام کروایا تھا، اور وہ قتل عام کے بعد وہ جو لوگ مٹھی بھر لوگ جو ہندو پکڑے گئے تھے ان کو بھی انہوں نے رہا کروا دیا ہے، مطلب عدم ثبوت کی بنا پر۔ اب دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسلمان کس قدر پس رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کشمیر میں مودی مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، ان کے حقوق کس طرح سلب کر رہا ہے، ان کا قتل عام کس طرح کر رہا ہے، ان کے شہداء کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ کشمیر کو اس نے انڈیا کا سٹیٹس دے دیا ہے اور پاکستان اس وقت اپنی پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ میں الجھا ہوا ہے۔ پاکستان کو اس وقت آواز بلند کرنی چاہیے انڈیا کے سامنے کہ وہ کشمیر کے سٹیٹس کو ختم کرے اور کشمیر کو آزادی خود ارادیت کا انہیں ہم موقع دیں، اور کشمیری جو ہیں وہ اپنی آزاد رائے کے مطابق یا انڈیپینڈنٹ ملک بن سکیں یا پاکستان کے ساتھ الحاق کر سکیں۔ یہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے عید کا ایک تحفہ ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے اندرونی مسائل سے نکل کر اپنے وسائل استعمال کر کے مودی کے خلاف لابنگ کرنی چاہیے، یا مودی کے ساتھ بیٹھ کر اس کا خوش اسلوبی سے معاملہ طے کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا کہ اسی وقت گجرات میں جب 2000 مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، انہیں شہید کر دیا گیا تھا، بے گناہ مسلمانوں کو، تو اسی وقت مودی کے وزیر داخلہ تھے امت کمار، انہوں نے زبردستی 1800 عیسائی مذہب رکھنے والے افراد کو زبردستی ہندوازم میں کنورٹ کیا تھا۔ اس کی آواز اقوام متحدہ میں اٹھائی گئی تھی۔ اقوام متحدہ نے اس پہ کانگریس کے اس وقت پرائم منسٹر ہوتے تھے منموہن سنگھ، انہیں انفارم کیا اور انہوں نے کہا کہ مودی کو اس فیل سے منع کیا جائے۔ پر آپ کو پتہ ہے مودی بی جے پی سے تعلق رکھتے تھے، منموہن سنگھ کانگریس سے تعلق رکھتے تھے اور وہ انڈیپینڈنٹ تھے مودی، تو انہوں نے منموہن سنگھ کا بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اقوام متحدہ نیو یارک منہٹن تھانے میں مودی کے خلاف کرمنل ایکٹ کے تحت ایک اقوام متحدہ نے FIR لانچ کروائی تھی۔ FIR جب لانچ ہو گئی تو مودی کچھ ٹھٹکے تھوڑے سے،
اور انہیں بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا امریکہ کی طرف سے، اقوام متحدہ کی جانب سے. تو مودی نے اس کے بعد اپنی جو ہے ایکٹیویٹی جو ہے وہ سلو کر لی. یہ تھا وہ میسج جو عیسائیزم نے ان کو مودی کو دیا، اور مودی جو ہے وہ یہ بات کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ وہ اپنے ظلم و ستم سے عیسائیوں سے پیچھے ہٹ سکیں. پر مسلمانوں کے ساتھ وہ ظلم و ستم بے دریغ اور کھلے دل سے کر رہے ہیں، انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ان کے خلاف اس وقت آواز بلند کرنا بہت ضروری ہے. ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کی جائے، ان کے ساتھ لڑ کے بات کی جائے، ان کے ساتھ کسی طریقے سے بات کی جائے، مسلمانوں کا قتل عام بند کروایا جائے، اور مسلمانوں کو آزاد ریاست کا تصور جو ہے ویسا سانس آنا چاہیے جیسا پاکستان میں مسلمان انڈیپینڈنٹ ریاست کا سانس لیتے ہیں. پر پاکستان ویسے ہی مسائل کا شکار ہے. پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں دعا گوں، ماہ سیام کا آخری عشرہ ہے، میں دعا گوں آپ بھی دعا کریں کہ پاکستان کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، پاکستان کو پر اللہ اپنی رحمتوں کی بارش کرے تاکہ پاکستان اس مسائل کے بھور سے نکل کے ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے اور پاکستان امت مسلمہ کی آواز بن کر ابھر سکے. ناظرین، میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، اور تاکہ میں بر وقت آپ کی خدمت میں خبر دے سکوں. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.